اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین محترم، سامری جادوگر کون تھا؟ سامری کی پرورش کس نے کی؟ اس نے ایسا کیا کام کیا کہ قوم بنی اسرائیل پوری گمراہ ہو گئی؟ سامری نے جادو کس سے سیکھا؟ سامری کا انجام کیا ہوا؟ اور سامری کے قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سامعین اکرام، سامری کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں آیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں ایک بچڑا بنا کر لوگوں کو اس کی پوجا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوطور پر گئے تاکہ اللہ تعالیٰ سے احکام شریعت حاصل کریں تو ان کی غیر موجودگی میں سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا۔ اس نے لوگوں سے زیورات سے ایک بچڑا بنایا اور اس میں کوئی ایسی چلاکی کی کہ وہ آواز نکالتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہی ان کا معبود ہے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے کہا کہ نکل جا، تیرے لیے دنیا کی زندگی میں یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے آخرت میں ایک وعدہ ہے جو ٹلنے والا نہیں، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو دل سے جمع بیٹھا ہوا تھا، ہم اسے جلا ڈالیں گے پھر اسے دریا میں بہا دیں گے۔ سامعین اکرام، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سامری کا اصل نام موسیٰ بن ظفر تھا اور وہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی لی تھی اور اس کے ذریعے اس نے بچڑے کو آواز دینے کے قابل بنایا۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ سامری کو جادوگری اور شیطانی وسوسے سے کام کرنے کی ترغیب ملی تھی۔ سامعین محترم، سامری کی پرورش کے بارے میں قرآن میں براہ راست کوئی تفصیل موجود نہیں، لیکن بعض تفاسیر اور تاریخی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ سامری کا اصل نام موسیٰ بن ظفر تھا اور وہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ تاہم اس کی پرورش کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ سامعین کرام، بعض روایات کے مطابق سامری میں بچپن میں ایک خاص آزمائش سے گزرا جب فرعون نے بنی اسرائیل کے نومولود بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بچ نکلے تھے۔ اس وقت سامری کی ماں نے بھی اسے بچانے کی کوشش کی اور کہا جاتا ہے کہ وہ کسی ویرانے میں یا کسی غار میں جا کر چھپ گئی جہاں وہ تنہا پلا بڑھا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کی پرورش کی، جس کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی اس کو صلاحیت حاصل ہوئی تھی۔ سامری کو ایک خاص قسم کا علم حاصل تھا جو عام لوگوں کو نہ تھا۔ سورہ طٰہٰ میں یوں ذکر ہے کہ سامری نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو انہیں نظر نہ آئی، بس میں نے جبرائیل کے قدموں کے نشان سے مٹی بھر لی اور میں نے اس بچڑے کے بت میں ڈال دی اور میرے نفس نے مجھے ایسا کرنے پر آمادہ کر لیا۔ سامعین کرام، یہاں بعض مفسرین کا ماننا ہے کہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی اٹھا لی تھی جس میں اللہ کے حکم سے زندگی کی تاثیر تھی۔ اس مٹی کو اس نے سونے کے بچڑے پر لگایا جس کے نتیجے میں وہ آواز نکالنے لگا۔ سامعین محترم، اگرچہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچاننے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی، لیکن وہ اس نعمت کا غلط استعمال کر بیٹھا۔ اس نے جادوگری اور مکارانہ چالوں کے ذریعے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور انہیں شرک میں مبتلا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اس حرکت پر شدید غصے کا اظہار کیا اور اسے ذلیل و خوار کر کے قوم سے نکال دیا۔ سامعین اکرام، سامری کی پرورش اور اس کی صلاحیتوں کے بارے میں مختلف آراء ملتی ہیں، لیکن حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے۔ جو بات طے شدہ ہے وہ یہ کہ سامری ایک فتنہ پرست شخص تھا جس نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور اس کا انجام ذلت اور رسوائی کی صورت میں نکلا۔ سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے چلاکی اور فریب سے کام لیا۔ اس نے ایک سونے کا بچڑا بنایا جو آواز نکالتا تھا اور بنی اسرائیل کو یقین دلایا کہ یہی ان کا حقیقی معبود ہے۔ اس کی چلاکی کے پیچھے چند اہم وجوہات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوطور پر 40 دن کے لیے گئے تو سامری نے بنی اسرائیل کے زیورات اکٹھے کروائے اور ان سے ایک بچڑا بنایا۔ بعض روایات کے مطابق اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی لی اور اس بچڑے پر ڈالی جس کی وجہ سے وہ آواز نکالنے لگا۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ یوں ہے، پھر سامری نے ان سے ایک بچڑے کا مجسمہ نکال کر کھڑا کیا جو گائے کی طرح آواز نکالتا تھا اور وہ قوم بنی اسرائیل سے کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھول گئے۔ یہ حیران کن مشاہدہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ سامعین اکرام، بنی اسرائیل مصر میں کئی نسلوں تک رہے تھے جہاں وہ بت پرستی عام تھی اور فرعونوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے گائے اور بچڑے جیسے جانوروں کو مقدس سمجھنے لگے تھے۔ جب وہ مصر سے نکلے تو راستے میں ایک قوم کو دیکھا جو اپنے بتوں کی پوجا کر رہی تھی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں ابھی بھی شرک کی کمزوری موجود تھی۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا
کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھول جاؤ اور بچڑا ہی ان کا اصل معبود ہے، اور بچڑے کی آواز نے انہیں مزید قائل کر دیا کہ اس میں کوئی خدائی اثر ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو وہ نہ مانے اور الٹا ان کے خلاف ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں صبر و استقامت کی کمی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوطور پر جانے کے بعد وہ بے چین ہو گئے اور قیادت میں کمزوری محسوس کرنے لگے۔ سامری نے اسی صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور انہیں ایک فریب میں مبتلا کر دیا۔ سامعین اکرام، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کیسے عقیدے کی کمزوری اور ظاہری چمک دمک کے دھوکے میں آ کر لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ سامری کے جادو اور چلاکی کے بارے میں قرآن میں واضح طور پر ذکر نہیں کیا گیا کہ اس نے جادو کہاں سے سیکھا، لیکن مفسرین اور تاریخی روایات میں اس کے حوالے مختلف آراء میں موجود ہیں۔ کچھ مفسرین کا ماننا ہے کہ سامری شیطان یا کسی جن کے زیر اثر تھا جس نے اسے جادو سکھایا۔ چونکہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا تھا، اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی جمع کر کے بچڑے پر ڈالی اور وہ آواز نکالنے لگا۔ سامعین اکرام، سامری بنی اسرائیل سے ہی تعلق رکھتا تھا، لیکن وہ مصر میں پلا بڑا۔ مصر میں جادوگری عام تھی اور فرعون کے دربار میں طاقتور جادوگر موجود تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ امکان ہے کہ سامری انہی جادوگر سے جادو کے کچھ اسرار سیکھے ہوں جو بعد میں اس کے کام آئے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل میں بعض لوگ جادوگری اور شرک کاموں میں ملوث تھے۔ سامعین اکرام، سامری کا سب سے بڑا جادو یا دھوکہ سونے کے بچڑے میں آواز پیدا کرنا تھا۔ اس نے جادوئی طریقے سے بچڑے میں گائے جیسی آواز ڈالنے کا بندوبست کیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل دھوکے میں آ گئے اور اسے معبود سمجھنے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے ایسا ساز و سامان بنایا جو ہوا کے گزرنے پر آواز نکالتا تھا اور یوں اس نے لوگوں کو ورگلایا۔ سامری کے جادو کا براہ راست ذریعہ معلوم نہیں، لیکن ممکنہ طور پر یہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اس نے جادوگری شیطان یا جنات سے سیکھی، یا فرعونی جادوگروں سے سیکھی، یا بنی اسرائیل کے پرانے جادوئی علوم سے فائدہ اٹھایا اور اپنی ذہنیت اور شعبدہ بازی کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ سامری نے اپنی جادوگری اور چلاکی کو غلط راستے پر استعمال کیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہوا اور آخرکار ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی۔ سامعین اکرام، سامری کا انجام ذلت، رسوائی اور اللہ کی لعنت کی صورت میں نکلا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوطور سے واپس آئے اور دیکھا کہ بنی اسرائیل سونے کے بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں تو وہ سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے سامری سے باز پرست کی اور پھر اللہ کے حکم سے اسے سخت سزا نافذ کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سامری کے انجام کا یوں ذکر کیا ہے کہ موسیٰ نے کہا، جا دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہتا رہے گا کہ مجھے نہ چھو، اور تیرے لیے آخرت میں بھی ایک وعدہ ہے جو ٹلنے والا نہیں، اور دیکھ اپنے معبود کو جس پر تو جمع بیٹھا تھا، ہم اسے جلا دیں گے پھر اسے سمندر میں بکھیر دیں گے۔ اس آیات سے ہمیں سامری کی دو بڑی سزائیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ سامری پر ایک عجیب سی بیماری یا نفسیاتی عذاب بھی مسلط کر دیا تھا۔ وہ کسی کے قریب نہ جا سکتا تھا، اگر کوئی اسے چھوتا تو وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہو جاتا۔ وہ خود بھی لوگوں سے دور بھاگتا اور کہتا کہ مجھے نہ چھونا۔ اس بیماری کی وجہ سے وہ تنہائی اور ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ سونے کے بچڑے کو جلا کر راکھ بنا دیا جائے اور اس کی راکھ دریا میں بہا دی جائے تاکہ اس کی کوئی باقیات باقی نہ رہے۔ سامری کو بنی اسرائیل سے نکال دیا گیا اور وہ در بدر بھٹکتا رہا اور آخرت میں بھی اس کے لیے سخت عذاب مقرر کر دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، قرآن کے بعد تاریخی روایات میں مختلف آرائیں ملتی ہیں۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ کسی بیابان یا جنگل میں تنہا مر گیا۔ بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دسا دیا۔ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ وہ تنہائی اور اذیت ناک زندگی گزارنے کے بعد مر گیا اور ہمیشہ کے لیے بدنام ہو گیا۔ سامعین محترم، شرک اور فتنے کا انجام ہولناک ہوتا ہے۔ سامری نے ایک قوم کو گمراہ کیا، اس کا نتیجہ ذلت اور بربادی نکلا۔ اللہ کے نبیوں کی مخالفت کرنے والے ناکام ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری نے فتنہ کھڑا کیا، لیکن آخرکار اس کی حقیقت کھل گئی۔ باطل کے بچڑے کو جلانا ضروری ہوتا ہے۔ جو بھی قوم فتنہ اور گمراہی میں پڑ جائے، اس کی اصلاح ضروری ہوتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ سامری ایک بہت بڑا فتنہ پرست تھا، لیکن اس کا انجام ذلت، تنہائی، بیماری اور اللہ کے عذاب کی صورت میں ہوا۔ وہ ایک عبرت کا نشان بن گیا اور قرآن میں اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کی رسوائی کا ذکر کر دیا۔ سامعین اکرام، سامری کے قصے سے ہمیں کئی اسباق ملتے ہیں جو ایمان، صبر، فتنوں سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ ایمان کی کمزوری انسان کو گمراہی میں ڈال سکتی ہے۔ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بہت سے معجزات دکھائے گئے، جیسے کہ دریائے نیل کا پھٹ جانا، فرعون کا غرق ہونا، لیکن اس کے باوجود وہ سامری کے جھوٹے جادوں اور
فریب میں آ گئے۔ اگر ایمان کمزور ہو تو معجزات دیکھنے کے باوجود بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے تاکہ کسی کے دھوکے میں نہ آئے، جھوٹے رہنماؤں اور فتنہ پرستوں سے محتاط رہیں۔ سامری نے چلاکی اور فریب کے ذریعے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور انہیں شرک میں مبتلا کر دیا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو غلط نظریات اور جھوٹے عقیدے پھیلاتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور ہمیشہ حق کی پیروی کرنی چاہیے۔ جلد بازی اور بے صبری نقصان دہ ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوطور سے واپس آنے کا صبر نہ کر سکے اور سامری کے پیچھے لگ گئے۔ وہ صبر کرتے تو فتنے میں نہ پڑتے۔ جلد بازی کی بجائے تحمل اور صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات جلد بازی نقصان دہ ہوتی ہے۔ دنیاوی چمک دمک ہمیشہ حق کی علامت نہیں ہوتی۔ سامری نے سونے کا چمکتا ہوا بچڑا بنایا جو بظاہر شاندار لگتا تھا، لیکن وہ حقیقت میں ایک دھوکہ تھا۔ بنی اسرائیل ظاہری چمک دمک سے متاثر ہو گئے اور اصل حق کو بھول گئے۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ہمیں ہمیشہ حق اور باطل میں فرق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام ذلت اور رسوائی ہوتا ہے۔ سامری نے شرک کو فروغ دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں مجھے نہ چھونا کی لعنت میں مبتلا کر دیا اور وہ ذلیل و خوار ہو کر زندگی گزارنے پر مجبور ہوا۔ جو لوگ اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت سزا ملتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے۔ برائی کو جڑ سے ختم کرنا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سونے کے بچڑے کو جلا کر راکھ بنا دیا تاکہ کوئی بھی دوبارہ اسے پوجنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر کوئی فتنہ یا برائی پھیلنے لگے تو ہمیں صرف اسے مسترد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی جڑ کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ ایسا نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل قیادت کی کمزوری محسوس کر رہے تھے، جس کا فائدہ سامری نے اٹھایا۔ ایک اچھی قیادت قوم کو گمراہی سے بچا سکتی ہے، اور اگر قیادت کمزور ہو تو لوگ آسانی سے فتنوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ سامعین کرام، سامری کا قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کو مضبوط رکھیں اور ہر فتنوں پر یقین نہ کریں۔ جھوٹے رہنماؤں اور شبدہ بازوں سے ہوشیار رہیں، جلد بازی نہ کریں، ہمیشہ صبر سے کام لیں، ہر چمکتی چیز کو حق نہ سمجھیں، ہمیشہ حق اور باطل کو پہچانیں۔ برائی کو جڑ سے ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک اچھی قیادت قوم کو گمراہی سے بچا سکتی ہے۔ یہ اسباق آج بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے ہزاروں سال پہلے تھے، کیونکہ فتنے ہر دور میں نئے روپ میں آتے ہیں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔